شہیدان محبت کے نیزے پر بلند اور حضور کی خدا نے قدر و شان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہم نام برپا ہے میاں اہل بیت. قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سوپ کر وارث اپنے وارثوں کے کاروان اہل بیت. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہا لو سلام آخری ہے بے لگام اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سودا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سودا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اہل بیت کے پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم. دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ تربے کو سناتے آئے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں. بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا. ہر تیر حکمراں تیرا بیکار جائے گا. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی. سبحان اللہ عرض کر رہا تھا نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. آپ آئے ذکر حسین سننے کے لیے. اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے. اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے. جو کربلا کو دل اب حضرت نے لکھا ہے کہ جب سے جنت میں یہ سنا ہے کہ حسین آئیں گے تب سے دلہن پاس جنت دلہن کی طرح جنت میں حسین جائے تو جنت کو مزہ آتا ہے. محفل میں حسین آ جائے کوئی بڑی بات ہے کہ اس کے سامنے مل رہا ہے. اور جس کی محفل ہے وہ ضرور آتے ہیں. تو کیا کہنا تھا اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے. تو کربلا تجھے دیکھنے آگ میں گرے یزید کی فوج کوئی پکڑ لگے کوئی یزید کو اگر کربلا میں لے آئے
سے بڑھ کر یزید کی ہار کیا ہوگی کہ یزید کا بیٹا حسین زندہ ہوگا. یزید کا بیٹا یزید کا بیٹا یزید کے مر جانے کے بعد جب یزید کے بیٹے کو تختے پر بٹھایا گیا تو اس نے کہا میرا باپ اہل بیت کا قاتل تھا، اس لیے میں اس وہ تخت جس پر اہل بیت نبوت کے خون کے دھبے ہیں میں اس تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ علماء تشریف رکھتے جب تک جیتا رہا وہ حسین حسین کہتا رہا اور کبھی تخت پر نہیں بیٹھا. جب بٹھایا گیا تو بیمار ہو گیا اور آخر مر گیا. یار یزید کا خود کا بیٹا جس کو امام مانتا ہے، امام صاحب مانے نہ مانے وہ تمام اماموں کا امام حسین. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. تو حسین ہے. ان کی باتیں کیا کیا صدیاں گزرتی رہی لیکن امام عرش مقام کے مقام کو کوئی سمجھ نہیں پائے. اور سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کی ایک دین لیکن برائی کو برائی ماننے حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے. قرآن سینے میں تھا مان لیتے ہیں کہ پہنچ جاتا. تعلیمات رسول لاکھوں لاکھ صحابہ میں عام ہو چکی تھی، مان لیتے ہیں کہ ہم تک تعلیمات رسول پہنچ جاتی. لیکن آج اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی سٹیری خود کو سٹیری جانتا ہے. یہ فکر حسین کی آج کی تاریخ میں ہزاروں برے کام کرنے والا کام کو برا سمجھ رہا ہے، اچھے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. آج شرابی بھی شراب کو برا سمجھتا ہے، یہ حسین کا صدقہ. بدعمالیاں کرنے والا بھی بدعمالیوں کو بد سمجھ رہا ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے. جوا کھیل کر زندگی گزارنے والا بے شک برا ہے لیکن اس جوئے کو برا سمجھ رہا ہے، یہ حسین کی وجہ سے. موسیٰ کی شریعت بدل دی گئی، عیسیٰ کی شریعت بدل دی گئی. کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب شریعت بدلنے کے لیے لوگ صدیق اکبر کے دور میں کھڑے ہوئے اور کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق کے دور میں یہ بات ہوئی. ابو بکر صدیق نے کہا شریعت نہیں بدلنے دیں. عمر جیسی ذات، جلالی ذات، علماء بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق جیسی ذات نے کہا کہ ابو بکر نماز سے پڑھتے ہیں، دین پہ پیسہ تو خرچہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، توحید و رسالت کے قائل ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے. صدیق نے اس وقت، حالانکہ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نرم ہے، مگر دھرم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈربر یقین ہے، وہ متسلط الدین ہے. عمر جیسی ذات یہ کہہ رہی ہے ابو بکر زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، معاف کرنے کا تصور پیش کرنے کا مشورہ عمر فاروق اعظم نے جو ان کی شان کے لائق تھا پیش کیا. مگر صداقت کے تاجدار نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم جو لوگ حضور کے دور میں زکوٰۃ اونٹ دیتے تھے، اونٹ اور مہار بھی دیتے تھے، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو بھی اللہ تلوار اٹھا لے گا. وہ اس لیے اٹھائے گا کیونکہ شریعت مصطفیٰ کی بدلنے نہیں دینی ہے. وہی کہیں نہ کہیں آپ کے کربلا میں جب یزید نے
क्यों हुसैन हुसैन करते? पहली चीज हुसैन हुसैन इसलिए करते क्योंकि हुजूर ने हुसैन हुसैन किया। कोई भी शख्स किसी भी शख्स का बच्चा पीछे से आता है तो क्या इमाम साहब कहते हैं कि उस बच्चे को अभी से मिला क्यों? बच्चे हो भाई पीछे खड़े हो, एक साहब आपका अगर सब लोग तशरीफ लाए अब जैसा फारूक जैसा मसूद हुआ है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा जहाँ भी अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत मिल जाती उसमें रिवायत को साइड करके कहते पहले इब्न मसूद की बात करो इसलिए कि हुजूर की मिसवाक और वुजू का लोटा लेकर घूमने वाली जात अब्दुल्लाह बिन मसूद की साहिबुल विसादा आपका लक़ब है अब्दुल्लाह बिन मसूद। और इसी अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत सालों की बात से बेहतर है। बात क्या कर रहा था? तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सरकार इमाम अशफाक की बात चल रही थी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही थी। मैंने कहा हुजूर ने हुसैन हुसैन किया। इतने बड़े-बड़े मुफ्तियाने किराम सहाबा मौजूद जो दीन को फैलाएंगे, वो कहेंगे तो ताबईन सुनेंगे, ताबईन कहेंगे तो तबे ताबईन सुनेंगे, तबे ताबईन सुनेंगे तो बातें मुंतकिल होती होती 1400 साल बाद हुसैन की हड्डी मंदिर तक पहुंची। सहाबा का ऐसा है कि दीन तक पहुंचा, ठीक है, तेजी के साथ। लेकिन इतने काबिल लोग इनके सामने कुरान नाज़िल हुआ। हुसैन अगर नन्हे कदमों से आ जाते हैं तो अबू बकर ये नहीं कह रहे पीछे खड़े रहो। हुसैन अगर आ जा रहे तो उमर ये नहीं कह रहे पीछे खड़े रहो, शेर भी मुझसे डरता है, नहीं, बल्कि हर साहबी के शहजादे आगे तशरीफ ले जाए, आगे तशरीफ ले जाए, आगे तशरीफ। किसी और का बेटा हो तो पीछे खड़ा किया जाता है। ये मेरा अपना मसलब भी है और यही सहाबा का मसलब भी है कि दूसरों के बेटों की शान और है, ज़हरा के बच्चों का मकाम और है। यही वजह है कि फारूक आज़म ने कहा आगे जाए, यही वजह है कि हुजूर मिंबर से उतरते हैं और अपनी बाहों में लेते हैं, यही वजह है कि हुजूर ज़ानू पर बिठाते हैं, यही वजह है कि हुजूर कहते हैं ये मेरे बेटे हैं, हमारे हालत आया मेरे दुनिया, ये दोनों जन्नत में मुझे दिए गए जन्नती फूल है, दुनिया में दिए गए जन्नती फूल है। आजा इब्नाया व इब्ना बिंती, ये दोनों मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। ये वो है जिनके रोने से मुझे तकलीफ होती है, ये वो है हसन बिन हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। क्या प्यारा नाम, प्यारा रखा है। पहले इस्तेमाल कर रहे हैं फिर नाम बताता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद इनकमा को तौबा में तसल्ली आज कर रहा था। शेख मदीना में अपने शहजादों का नाम निशान के साथ रखा, बड़े बेटे का नाम रखा अली, एक बेटे का नाम रखा हसन, एक बेटे का नाम बच्चों के नाम जो शादी के नाम होते हैं, तो बच्चों की शादी क्या है बयान करने की जरूरत नहीं है। मैं हुसैन जब हुसैन कहा जाता है ना तो कब्रों में इसलिए कि ये वो
انجینئروں کی کتابیں رکھنا بھی منع ہے، پھر رسول کے اوپر حسین کا قدم کیسے آیا؟ یہ مفتیان کرام جواب دیں گے، قرآن کے اوپر قرآن کو رکھا جا سکتا ہے، قرآن کے اوپر قرآن کا پارا کو رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ کہاں چلائے میاں، میں کہوں گا حضور کہیں گے حسین منی، یہ مت سوچنا کہ حسین کوئی دوسرا ہے، یہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت یہ لے لیجئے، دوسری لے لیجئے، ام الفضل بنت حارث حاضر خدمت بارگاہ ہے، عرض کرتی خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا ہے۔ حضور نے فرمایا خواب بیان کیجئے چچی، کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، فاطمہ کے گھر شہزادہ پیدا ہوگا، دودھ پلانے کے لیے آپ کی گود میں ڈالا جائے گا۔ حسین پیدا ہوئے، ام الفضل نے ان کو دودھ پلایا، پتا چلا حسین صرف علی کے بیٹے نہیں، محمد عربی کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، یہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے کہ جس مٹی سے اس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر کا جسم لگا ہوا ہے، جس مٹی سے اس وقت میرے اور آپ کے شہنشاہ رسالت کا جسم لگا ہے، وہ مٹی کعبہ سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ یہی موقف قاضی ایاز مالکی کا ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اب مٹی اگر جسم سے لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہے۔ جب جسم کا ٹکڑا ہی حسین ہے تو مولانا کس سے افضل کریں گے؟ کس سے افضل کہیں گے؟ صدیاں گزرتی رہی، مفتیان کرام آتے رہے، محدثین کی جماعت آتی رہی، مجددین کی جماعت آتی رہی، لیکن سب نے وہی کہا جو ابو ہریرہ نے کہا تھا۔ وہ بالکل شروع سے لے آؤ تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کے دریچے کھلے رہے کہ حسین مولویوں کے بنانے سے، مقرروں کے بنانے سے، قوالوں کے بنانے سے حسین نہیں بنے، بلکہ حسین سے پہلے اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہی نہیں تھا۔ حسین نام جس کا چھپا ہوا تھا، جس کا نام اللہ نے آدم سے لے کے محمد تک جس کا نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیا، تو پھر اس کا کام کس کو کرنے دیا جاتا؟ نام تک کسی کا نام حسن نہیں تھا، کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے، حسین کے بعد ہر گھر حسین ہے، ہر گھر حسین، حسین کے بعد گھر گھر حسین، میرے پیچھے بھی حسین ہے، میرے دل میں بھی حسین ہے، ہر گھر حسین، ہر گھر حسین ہے۔ یہ امام عرش مقام کی محنتیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، پیغمبر انسانیت کے صحابہ کہاں سے سیکھتے یہ سرکار اس وقت تک حضور کی بات نہیں تھی جب تک کہ وہ خود نہیں پوچھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم اس وقت خود سے کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھو، کتنا قیمتی شخص ہو گے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ پریشان ہوں گے تو پھر کہیں گے یا مجھے بڑا سارجی کام اجازت دیجیے میں کرتا ہوں۔ لیکن حسین کو حضور کتنا چاہتے تھے آپ انداز میں، جو کوئی لمبا ہوتا ہے ہو جائے، سجدہ لمبا ہوتا ہے ہو جائے، 20 تصویر ہو کہ 23 تصویر، کتنی بھی تصویر ہوتی ہے پڑھتی ہے، لیکن اتارا نہیں جائے گا اسے حالت نماز میں۔ آج تو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا مسئلہ ہے سنت کا نام کہیے کم سے کم چالو، زیادہ سے زیادہ ایک میں مفتی جو مسئلے ٹھیک ہے میں سب میٹنگ سے پوچھیے تو ایک حدیث جو ہے زیادہ زیادہ، لیکن کبھی حسین اگر حضور کے قدموں کے بیچ میں جائے، حدیث ہے حضور اپنے قدم کی تیری جوڑے فرماتے تھے اس کے قدمان سے نکل کر دوسری طرف جانا۔ آپ کہیں آپ خیال میں کیا ہوئے ہیں، خیال آوے تو ٹھیک کہ نہیں ٹھیک، یہاں شان یہ ہے
میں کہوں گا علماء بیٹھے ہیں سے پوچھیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب سجدہ کرو تو یہ خیال کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ خیال کرنے کا آرڈر ہے. پتہ چلا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات دور نہ لے جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حسین اعظم کی بات کر رہا تھا. حضرت مولا حسین کی عظمت اور شان کیا ہے، میرے جیسا کم علم کیا بیان کر سکے گا. حضرت سرکار امام عرش مقام موجود ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے نا تو عبداللہ بن عباس نے آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑی. کون ہے عبداللہ بن عباس؟ حبر الامہ، حضور کی چچا زاد بھائی عباس بن عبد المطلب کے شہزادے عبداللہ بن عباس. انہوں نے حضور کی خدمت کی. حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم علمہ القرآن، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن سکھاتے ہیں. اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا علم بڑھا دے. پتہ چلا حضور کو پسند یہ ہے کہ ہمارا آپ کا علم بڑھتا ہے، اس لیے علم کی طرف توجہ رکھا کیجیے. اللہ کے رسول نے دعا کیا دی؟ اللہم علمہ القرآن. اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی شان یہ تھی، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ تشریف فرمائے، آپ کا لقب حبر الامہ ہے. حضور کے زمانے میں قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، عبداللہ بن عباس ایک دن مولا علی کے پاس پہنچے. تفسیر کی بات چلنے لگی تو مولا علی نے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علامہ ابن حجر اپنی سوائق میں روایت لے کر آئے اور بھی دیگر کتابوں میں چیدہ روایتیں، سب کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنا شروع کی تو الحمد میں جو حمزہ ہے اس کی تفسیر الگ کی، جو لام ہے اس کی تفسیر الگ کی، جو ہا ہے اس کی تفسیر الگ کی، جو میم ہے اس کی تفسیر الگ کی، جو دال ہے اس کی تفسیر الگ کی. وقت ختم ہوتا گیا. عبداللہ بن عباس حبر الامہ کہتے ہیں علی تفسیر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ علم تفسیر مجھے بھی ہے، مگر جب علی نے تفسیر شروع کی تو ایسا لگ رہا تھا علی سمندر ہے، ابن عباس ایک قطرہ ہے. علی سمندر ہے، ابن عباس ایک قطرہ. یہ عبداللہ بن عباس کا ہو. پھر مولا علی نے فرمایا عبداللہ بن عباس اگر علی بن ابو طالب اپنے مصطفیٰ سے حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے تو 7 اونٹوں پر کتابیں نازل پڑیں گی، اونٹوں کی پوپیں کم ہو جائیں گی، علی کا علم کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ پیغمبر انسانیت نے کہا ہے انا مدینۃ العلم والی جنبابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جس کا بابا ایسا ہے اس کے بیٹے کو کیا نہیں پتا ہوگا. آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی بات چل رہی تھی، بیچ میں عبداللہ بن عباس کی بات آ گئی. اتنا بڑا صحابی لگام پکڑ کے کھڑے حضرت امام حسین کے گھوڑے کے. لوگوں نے کہا ابن عباس، آپ ابن عباس ہیں. جس وقت آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دین حاصل کر رہے تھے، جس وقت حضور آپ کو مفسر بننے کی دعائیں دے رہے تھے، اس وقت حسین پالنے میں جھول رہے تھے اور حسین گھوڑے پہ ہے، آپ ان کی لگام پکڑے کھڑے. عبداللہ بن عباس نے کہا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ حسین چیز کیا ہے. صحابی یہ صاحب ابو ہریرہ کی حدیث تک چلے. کسی کا انتقال ہوا، امام عرش مقام شہزادہ گل قبا شہید ظلم و جفا، تاجدار کربلا، فاتح کربلا، دلبر مرتضیٰ، نور عین سیدہ زینب، راکب دوش مصطفیٰ، محبوب امام حسین شہید کربلا تشریف لے جا رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھا کے پڑھتے تو ایک بوڑھا ہے، اس نے چہرے پہ کمبل ڈال رکھا ہے اور حسین کی جوتیاں صاف کر رہا ہے. پھر سنیے حسین کی جوتیاں صاف کر رہا ہے. پھر سنیے حسین کی جوتیوں سے نہیں، میں اپنا جملہ بدلتا ہوں، اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں. حسین کی جوتیوں کو صاف کوئی کیا کرے گا، وہ تو خود طاہر و مطہر ذات ہے. یوں کہہ لیجئے راوی نے جو لکھا وہ لکھا. میں اپنے عشق کی بات کروں، حسین کی جوتیوں سے اپنے کپڑے کو اپنی بقا کی دلیل بنا رہا تھا، اپنے کپڑے کو صاف کر رہا تھا. حسین پاک کی نانین شریفین سے اپنے کپڑے کو معزز مکرم کر رہا تھا. ایک بوڑھا ہے چہرہ چھپا ہے. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو والے اس دور میں بھی تھے. کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کی جوتی پر گرد و غبار لگا ہوا اس کا احترام کر رہا ہے، اپنے
صدیق جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فخر امیر المومنین امام المتقین اصدق الصادقین حضرت عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا صحابی جو خود بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی، جس کا پوتا بھی صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صداقت کے تاجدار ہے، قول بہت سارے ہیں، عمل مشہور زمانہ حدیث، مسجد سے باہر نکلے حضور کے مصلی پر حضور کی سنت کے مطابق نماز پڑھائی، لیکن صرف مسجد تک ہی انہیں حضور یاد نہیں تھے، باہر بھی انہیں حضور یاد تھے۔ جب باہر نکلے گا تو امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا، آپ نے سن رکھا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں اس تناظر میں۔ ایک چیز، حضرت امام حسن کی عمر اس وقت مشہور روایات کے مطابق کم سے کم 7 سال کی تھی، کم سے کم۔ سن 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، بعض نے 3 بھی لکھا ہے اور بھی لکھا گیا ہے، 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ 5 ہجری میں امام حسین کی پیدائش ہے، اسی لحاظ سے حضرت امام اشرف کی 56 سال عمر بنتی ہے شہادت کے بعد۔ سن 61 ہجری 10 محرم شہادت کی تاریخ سے، جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت کم و بیش آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ امام حسن آپ سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت امام حسن کی عمر اس وقت تقریباً 7-8 سال کی، 7-8 سال کا بچہ ایسا تھا، حضور نے انہیں مسئلے بتائے تھے، علماء بیٹھے ہیں، سادات زکوٰۃ نہیں کھاتے، یہ حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ حسن مصطفیٰ کو بتایا۔ حضور علی کو بھی بتا سکتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، بعد میں سمجھا دیں، حضور زہرا کو بھی سمجھا سکتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، بعد میں بتا دیں، مگر حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس بچے کو سمجھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دوسروں کے بچوں کی ذہنیت اور ہے، زہرا کے بیٹے کی شان اور ماں تشریف رکھتے ہیں، امام حسن سے روایتیں لی جاتی ہیں، 7 سال کے بچے سے حدیث لی جاتی ہے۔ حالانکہ محدثین حدیث لینے میں دیکھتے ہیں کہ بالغ کب ہوا، عاقل کب ہوا، اس کے پاس علم کتنا تھا، فلاں سے فلاں کی ملاقات تھی کہ نہیں تھی، سارے اصول اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر سارے اصول جھک کر اگر کسی چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں تو وہ علی حیدر کا وہ بیٹا ہے جسے حضور نے خود سید فرمایا، حضور نے خود سید فرمایا۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے، علی کا نائب و قائم مقام کہتے، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین اپنا امام کہتے۔ باتیں بہت ساری دور دور تک چلی جائیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں، عمر کی بات ان کی اس وقت ان کی ایج کی بات کر رہا تھا، عمر کی بات۔ 8 سال کے شہزادے یا 7 سال کے شہزادے کو ابو بکر نے اپنے کندھے پر چڑھایا، ظاہر ہے کہ چڑھایا ہوگا تو پیر میں لگی ہوئی گرد بھی ابو بکر صدیق کے کرتے میں لگی، عشق کی بات کے تصور کے میدان میں جائیے۔ حضور کی سنت امامہ شریف اگر زیب تن فرمایا ہوگا تو پیٹھ پر بیٹھنے میں یا کندھے پر بیٹھنے میں امامہ شریف بھی تھوڑا ہلا ڈلا ہوگا۔ صداقت کا تاجدار ہے، اپنے کندھے پر بٹھایا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی کمزرف یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کے نواسے تھے اس لیے حضور نے پیار کیا۔ صدیق سے لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اظہار محبت تو ہاتھ چوم کے بھی کیا جا سکتا تھا، امام حسن کا ہاتھ ابو بکر صدیق اگر چوم لیتے لوگ کہتے ہیں ہاتھ پیار سے چوم لیا۔ اظہار محبت پیشانی چوم کے بھی کیا جا سکتا تھا، اظہار عشق بند کمرے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سیدہ زہرا کی حجرے خاص میں سرکار امام عرش مقام ہر وقت تو نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور مسجد میں یا کسی اور حجرے میں سرکار ابو بکر صدیق ان کا احترام کر لیتے، لیکن عین مسجد کے بعد اور عین نماز کے دوران بعد لوگوں کی بھیڑ، دیکھنے والوں کی آنکھیں اور صدیق اکبر کا حسن پاک کو اپنے کندھے پر اٹھانا اور جواب دینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے دلیل بنا دیا کہ یہ حضور کا خاصہ نہیں تھا، بلکہ حضور سے جو محبت کرتا ہے، کل حسن ظاہری زندگی میں تھے تو وہ حسن کو کندھے پر اٹھاتا ہے، آج اولاد حسن ظاہری زندگی میں ہے تو وہ ان کے ہاتھ چوم کر صدیق اکبر کی سنت کو
یہی طریقہ مسلک اہل سنت ہے، یہی طریقہ ہمارے مشائخ کا۔ اختتام کی طرف چلتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ شیخ طریقت جلوہ فرمائے، زیادہ بولنا جو ہے وہ غیر مناسب سمجھتا ہوں، تیزی کے ساتھ۔ طالب علم ہوں، دعا کرے اللہ رب العزت کسی لائق بنائے اور ان مقدس شخصیات کی خیرات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آخری مرحلے میں حضور کتنا چاہ رہے ہیں امام حسین کو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ بالکل آخری مرحلے میں میں اپنی گفتگو لے ایک روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک روایت باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ کیا پیاری حدیث ہے، بہت سی روایتیں فضائل امام حسین پر۔ آگے بڑھتا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو حضور نے گود میں لیا اور چوم لیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابہ میں حیرت ہے، ابھی یہ جوان نہیں ہوا، جوان ہو کے کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، بعد میں کیا ہوگا، گارنٹی پہلے سے۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں فرمایا میں اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، دونوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس نے عمل کون سا کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں لے جاؤں گا؟ سنیں اور اپنے مقدر پر ناز کریں کہ ہمیں حسین کہنے سننے کے لیے قدرت نے وہ دل دیا ہے جس دل میں حسین رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اگر کسی سنی کے دل میں غم حسین نہیں ہے تو اسے بے غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں حسین کا غم کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین کا غم نہیں ہے تو پھر اس کی حضور سے محبت کیسی ہے؟ حسین تو وہ ہے شہادت ہونے سے پہلے حسین کی شہادت حضور پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ حسین کی شہادت پڑھنا بھی سنت ہے، شہادت پر رونا بھی سنت ہے۔ ارے جب شہید ہونے سے پہلے حضور رو رہے ہیں تو شہید ہونے کے بعد رونا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت۔ پیار کتنا کر رہے ہیں، پیغمبر انسانیت نے فرمایا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ ساون کا حضور عمل کیا کیا؟ میں نے ابھی دیکھا میرا حسین کھیل رہا تھا، حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا اس بچے نے، تو حسین اعظم کے پاؤں کی نیچے کی مٹی کو لے کر اس بچے نے چوم۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بس اس کی یہی ادا پسند آئی ہے کہ میرے حسین کا اتنا احترام کہ پاؤں کے نیچے کی مٹی کو چوم لیا، بس مجھے اتنا پسند آیا۔ اس نے حسین کے قدم کا احترام کیا ہے، کل میدان حشر میں ہمارا کرم دیکھے گا۔ اور اسے